قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظیم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز علماء اعظام، صدر محترم، عزیز طلباء و طالبات و مہمان اعظام، غالباً میں حکم سے تجاوز کر رہا ہوں کیونکہ مجھے حکم ہوا ہے صرف دعا کرانے کے لیے۔ جب دعا کے لیے کہا گیا تو اس سے آگے نہ بولنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ نصیحت کے بعد پھر دعا کریں۔ بہرکیف لیکن میرے دل کی تمنا تھی اور ہے کہ حضرت مولانا ابو بکر صاحب سے ہمارا قلبی اب بڑی محبت اور انسیت آج سے نہیں تقریباً 25-30 سال سے رہا، اور دل سے دل کو راحت ہوتی ہے۔ جب جامعہ عربیہ شمس العلوم میں حضرت قاری زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے فیض بے تکلفانہ انداز میں رہتے تھے، اس وقت سے لے کر آج تک تو میری تو خواہش تھی کہ اگر مجھ کو یہ دعوت نہ دے تب بھی معلوم ہونے پر حاضر ہو جاؤں، اتنے تعلق رہے۔ بہرکیف میں بغیر کسی تمہید اور توطیہ کے بہت ہی ایجاز و اختصار کے ساتھ، جہاں تک ایجاز اور اختصار ممکن ہے اپنی لائف اور زندگی میں، اس سے زیادہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایجاز و اختصار کے ساتھ دو چند باتیں صرف عرض کروں، چونکہ ہمارے بیچ جو علماء کرام ہم سے پہلے آ چکے ہیں وہ تعلیم کے موضوع پر مختلف گوشے اور مختلف شقوں پر بالتفصیل روشنی ڈال دیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے مدرسے کی اصطلاح میں مشہور ہے کہ ایک چیز معلوم ہو گیا پھر اسی کو معلوم کریں تو وہ تحصیل حاصل ہوتا ہے، اور تحصیل حاصل محال اور مستلزم محال اور باطل کو مستلزم۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نہیں، جو باتیں آ چکی ہیں وہ آپ کے لیے کافی اور وافی ہے۔ بس اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا ابو بکر صاحب نے جس جگہ پر انتخاب کیا ہے، جہاں جنگل میں منگل سوچا ہے، یہ بچیاں اور بچے اسٹینڈرڈ علاقے میں اور دلی کی جگہوں پر، اور جہاں بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹیاں ہیں اور بڑے بڑے مدارس ہیں، وہاں جا کر علوم کا حاصل کرنا ان کے لیے بہت ہی مشکل اور دشوار۔ انہوں نے حالات کے نفس پر ہاتھ رکھا ہے کہ ان بچیوں کو کیسے سنوارا جائے اور کیسے تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اور تعلیمی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے دونوں اعتبار سے مزین کیا جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جگہ بہت ہی موضوع انتخاب کیا۔ میری دعا ہے کہ رب العالمین ان کو ہر طرح سے ترقیات سے نوازے اور دل کے اندر اخلاص۔ اپنے تجربے کی روشنی میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، اپنے علمی ضمانت کے ساتھ، کہ جہاں کہیں بھی آپ رب کائنات کی مقدس کتاب کا مطالعہ کریں اور عقائد و جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کا مطالعہ کریں تو یہ بات کثرت سے ملتی ہے۔ اور بخاری تو جہاں شروع کریں گے وہیں سے باب البدء الوحی میں رب العالمین نے پہلے ایمان کے بارے میں بتایا، اور قرآن میں بھی والذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ عصر میں بھی رب العالمین نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اے روئے زمین کے انسانوں، اے کائناتی عالم میں بسنے والوں، سمجھ لو کہ جو کامیابی چاہتا ہے، فلاح یابی چاہتا ہے، بڑا مراد ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے ایمان اور عمل صالح۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جامعہ محمودیہ میں اپنے علمی ضمانت کے ساتھ علماء کی موجودگی میں کہ ایمان اور عمل صالح کیسے ہوگا؟ کیا نماز پڑھنا ایمان اور عمل صالح ہے؟ زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزہ رکھنا، تہجد پڑھنا، دعائیں کرنا، لیکن ایک بات آپ لے کر جائیں جامعہ محمودیہ سے کہ یہ سب چیزیں کچھ بھی عبادت نہیں۔ آپ کو یہ بات بھاری معلوم ہوگی، لیکن آگے بھی بات سنیے، چونکہ میں علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں
کہ ایمان اور عمل صالح یہ کچھ چیز نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، دعائیں، تلاوت، لیکن یہ کب عمل صالح ہوگا؟ جب قلب صالح ہوگا۔ اگر دل آپ کا صالح ہے تو وہ نماز بھی صالح اور روزہ بھی صالح اور حج بھی صالح، یہ ساری چیزوں میں خوبی پیدا اس وقت ہوگی جب دل آپ کا صحیح ہے، چونکہ عقائد و جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد مضغہ، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ کہ روئے زمین کے انسانوں، اے کائناتی عالم میں بسنے والوں، خوب اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لو، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح سالم ہوگا تو سارا جسم صحیح سالم ہوگا، اور اس میں فساد پیدا ہوگا تو سارے جسم میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ معلوم یہ ہوا کہ تمام عبادتوں کی بنیاد دل پر ہے، اسی لیے میں نے حدیث اس مناسبت سے عرض کیا ہے اور مناسبت سے عرض کیا ہے کہ آقا کا ارشاد عالی ہے الناس کلهم ہالکون الا العالمون، کہ اے روئے زمین کے انسانوں، اے کائناتی عالم میں بسنے والوں، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ سارے کے سارے انسان، لیکن وہ لوگ جو علم حاصل کرنے والے ہیں، جو عالم ہیں، علم سے آراستہ ہیں، علم سے مزین۔ معلوم یہ ہوا کہ مولانا ابو بکر نے جس علم کے جانب رہنمائی کی ہے، یہ معصوم بچوں کی اور ہمارے جیسے طالب علموں کی یہ آخرت میں کامیابی اور دنیا میں کامیابی کی ضمانت